بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے چند بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت اور بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ ناظرین اکرام، نمرود بادشاہ کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس کا تعلق بابل شہر سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی سر پر رکھا۔ نمرود خود کو زندگی اور موت پر قادر سمجھا کرتا تھا، اور جو کوئی اس کی خدائی کا انکار کرتا اس کے لیے رزق روک لیتا اور کہتا، کون ہے جو تمہیں اب کھلائے گا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا، میرا خدا کون ہے؟ جس پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ خدا پالنے والے کو کہتے ہیں، اور میں تمہیں پالتی ہوں، اس لیے میں تمہاری خدا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پھر آپ کا خدا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ تمہارا باپ اور میرا شوہر میرا خدا ہے۔ جس پر ننھے ابراہیم نے دوبارہ سے پوچھا، پھر ان کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا، نمرود بادشاہ ان کے باپ کا خدا ہے۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا، پھر بادشاہ کا خدا کون ہے؟ جس پر ماں نے انہیں خاموش کرا دیا۔ خواتین و حضرات، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کا تصور نمرود سے آگے نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جابر حکمران تھا جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی رعایا بھی اسی کو خدا مانتی تھی، اس سے ڈرتی تھی، اور ان کے ذہن میں خدا کا تصور نمرود سے بڑا نہیں تھا۔ اسی لیے جب نمرود کو خواب آیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا تو اسے بہت ہی فکر لاحق ہوئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کہانوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کر کے ان سے پیدا ہونے والا نومولود بچہ ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 4000 بچوں کو قتل کروایا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والے ایک میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہی ٹھہر گئے، اور اس کے بعد گاؤں کے بیقدے میں تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے بتوں سے سوال و جواب کیے، جن کا کچھ جواب نہ ملنے پر انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب لوگ واپسی پر آئے تو چیخنے اور چلانے لگے اور پیٹنے لگے، ہائے آفت، یہ سب کس نے اور کیوں کر دیا؟ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر یعنی ان پر تنقید کرتا ہے، اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور اور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئی، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم، تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تعجب ہے تم پر اور ان بتوں پر بھی۔
جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان لوگوں نے آپس میں بات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان بتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت شکنی کی بابت دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا الزام ایک بڑے بت پر رکھ دیا جس کے کندھے پر انہوں نے کلہاڑی ٹانک رکھی تھی۔ لیکن گاؤں والوں نے عذر پیش کیا کہ وہ بت کچھ کیسے بتا سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لاجواب کر دیا، اگر وہ بت بات نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، تو وہ کسی کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ اس طرح وہ اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہیں اور خود کو ان کے جھوٹے خداؤں کی خفت اور شرمندگی سے بھی بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا مشورے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ تمام دلیلیں ختم کر چکے تو انہوں نے طاقت کا سہارا لیا اور کہا، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ بحوالہ سورہ انبیاء۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو اس واقعہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے بلایا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی اور اسے اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بخشی۔ ناظرین، 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود کو دیکھتا تھا اور ابراہیم کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا۔ اونچے محل پر چڑھ کر نمرود روزانہ اس آگ کو دیکھا کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کھایا کرتا، اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میرے ملک پر آفت آن پڑے گی۔ جب وہ اپنے دل کا ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں اگر سنگ خارا بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم کے ارد گرد سب کچھ گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا۔ اضطراب اور پریشانی سے اس نے اپنی گردن جھکائی اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گزار آگ کو کس نے گلزار کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا اتنا آثار ہے، در حقیقت تو میرا پروردگار بہت بڑا ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر کبھی نہ ملا ہوگا۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت بے غم تھے۔ ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام فرشتے انہیں پہنچاتے۔ کمال خوشی اور غمی کا وقت گزرتا۔ جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باسلامت نکل آئے تو انہوں نے نمرودیوں کو واضح و نصیحت دوبارہ شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بت توڑ دیے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا۔ دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح سے آیا ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے، ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی، جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے کر آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا۔ اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا کبھی آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اس کو نصیحت کی، تو اس نے چند روز کی مہلت مانگی۔ اس کے وزیر نے کہا، اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آخر کار اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا، میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائیں اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا، تو تیرے لیے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود ایک متکبر بادشاہ تھا جسے اپنی خدائی پر بڑا مان تھا اور اپنی طاقت پر غرور تھا۔ اس نے کہا، دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ زید بن اسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ ناظرین، بعض مصادر کے مطابق نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عقابوں کو آسمان کی طرف گیا، لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نیست و نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ساری روایات کے برعکس یہ روایت بالکل درست ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے آسمانی خدا کی کوئی فوج ہے تو اسے کہو مجھ پر اپنے لشکر بھیج دے اور جنگ کرے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنا لشکر تیار کرے، اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لیا، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کے جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چوٹ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چوٹ لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ دوستو، یہ انجام ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لے، آمین۔